صاحب آپ ذرا تبصرہ کیجئے گا، جب مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو خان صاحب جب یہ کہتے ہیں جی ہم تیار ہیں، اگلے ہی دن وہ کہہ دیتے ہیں جی میں اس حکومت کے ساتھ میں نہیں بیٹھوں گا کیونکہ یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں. وہاں سے وزیر اعظم کہہ دیتے ہیں جی عمران خان کے ساتھ تو بات چیت کا آپشن ہے ہی نہیں. تو ایسے میں ہم بات چیت کو تو نہ ہی سمجھیں، لیکن جو ایک آخری امید ہے عدالت، جہاں پہ تمام ہی اپنے فیصلے لے کے جاتے ہیں اور وہاں سے ریلیف لینا چاہتے ہیں، اس کو متنازع بنا کے کس کا فائدہ ہوگا؟ ساروں کا ہی فائدہ ہے میرے خیال سے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ دو ادارے رہ گئے ہیں، ایک فوج اور ایک عدلیہ، باقی تو کوئی ادارہ رہ نہیں گیا. اور اب جس دن یہ ڈیوائیڈ ان کی پکی ہو گئی، جس دن یہ ہماری طرح افراتفری، تقسیم، انارکی، تصادم کا شکار ہو گئے، اس دن لگ پتہ جائے گا. ساروں کو لگ پتہ جائے، کسی کو ساروں کو سیاست بھول جائے گی اور سارا کچھ ہو جائے گا. دوسرا ہے ہمارے ملک میں من مرضی، ہمارے جو طاقتور ہے ہمارے ملک کا، وہ اتنا حریص ہے، اتنا لالچی ہے اور اتنا وہ اندر سے سولین ڈکٹیٹرز ہیں کہ ان کو من مرضی کی فوج چاہیے، من مرضی کی عدلیہ چاہیے، من مرضی کا الیکشن کمیشن چاہیے، اپنی مرضی کا نیب چاہیے، اپنی مرضی کی پولیس اور ایف آئی اے چاہیے. اور طاقتور کو اپنی مرضی کا انصاف چاہیے، مرضی کی عدالتیں، مرضی کا جج، اور مرضی کا ماحول نہ ہو تو عدالت بدل دیں، جج بدل دیں، اور اگر ان سے بھی کام نہ چلے تو قانون بدل دیں. اب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ فوجی آمریت بری ہوتی ہے، ہم ہیں جمہوریت پسند، ہم ہیں آئین پسند. یہ سارے ہمیں جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو ہمیں کہتے ہیں خبردار جمہوریت کے خلاف بات کی، خبردار آئین کے خلاف بات کی، اور آئین کے لیے اپنی قربانیاں بیان کرتے ہیں. اور کوئی شک نہیں، بھٹو صاحب کا جوڈیشل مرڈر ہوا، لوگوں نے آئین کے لیے بڑی قربانیاں بھی دیں، سارا کچھ ہوا. لیکن مجھے بتائیے کہ آج یہ 3.5 سال والی پی ڈی ایم، یہ وہی پی ڈی ایم ہے جس کے 26 نکات تھے، جو جمہوریت پسند تھی، آئین پسند تھی، ووٹ کو عزت دو تھا، سویلین بالادستی تھی. اور یہ وہی لوگ ہیں. کتنے وہ لوگ اگر زندہ ہوتے جو کل عمران خان کو کہہ رہے تھے کہ تم الیکشن میں سنجیدہ ہو تو اسمبلیاں توڑ دو، ہم الیکشن کروا دیں گے. وہ پتہ نہیں آئی لوگ رحم دل آئین پرست اور جمہوریت پرست کہاں گئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہاں گئے. دوسری بات ہے کہ میرے ساتھ میرا بھائی بیٹھا ہے، انہوں نے کہا کہ اس ملک میں اگر عدل ہوتا، کاش اس ملک میں عدل ہوتا. مجھے یقین کریں اگر اس ملک میں عدل ہوتا، یہ جو اب لاٹ ساری پھر رہی ہے، یہ جیلوں میں ہوتی یا پتہ نہیں ان کو ہجرت کر چکی ہوتی. اس پرابلم ہی یہ ہے کہ اس ملک میں عدل نہیں. انہوں نے بہت ساری مثالیں دی، لیکن مجھے کچھ مثالیں وہ دینا بھول گئے. وہ مثالیں یہ تھیں کہ دیکھیں نا، اب 40-35 ارب والا جو زرداری صاحب کا جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ کیس ہے، صرف وہی لے لیں، باقی چھوڑ دیں. اب ڈاکومنٹڈ کیس ہے، اس میں ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے، ایک ایک چیز آئی ہوئی ہے. ایان علی اور بلاول کی ایک ٹکٹیں اور پتہ نہیں ہیپی برتھ ڈے کے ہمارے خرچے پر، اور کتوں کی خوراکیں اور صدقے کے بکرے ہمارے پیسوں سے. اب مجھے بتائیے کہ وہ کدھر ہے؟ ٹی ٹی ہاؤس آف شریف کا کدھر ہے؟ اچھا توشہ خانہ عمران ہے، اس کو عمران خان کو جواب دینا چاہیے. لیکن مجھے بتائیے 4000 تحفوں کا 20 سالہ ریکارڈ پبلک ہوا ہے، 446 صفحات کا. اس میں زرداری صاحب 11 گھڑیاں لے گئے ہیں، بلاول صاحب نے بھی 2 گھڑیاں لی ہوئی ہیں، نواز شریف صاحب نے 10 گھڑیاں لی ہوئی ہیں، اور خواجہ آصف نے 5 گھڑیاں لی ہوئی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان 14 کروڑ کا حساب دے رہا ہے، 23 کروڑ شاہد خاقان عباسی، 10 کروڑ زرداری صاحب، 9 کروڑ نواز شریف صاحب. یہ کون حساب دے گا؟ اگر اس ملک میں عدل ہوتا، خدا کی قسم، اور عدل ہوتا ایلیٹ کلاس کا. اچھا آپ مجھے بتائیے، آپ حمزہ کو گھر بیٹھے چھٹی والے دن انصاف نہیں ملا، فری ہوم ڈیلیوری انصاف؟ میں اس قابل ہوں کہ مجھ سے عدالت، نواز شریف کی طرح مجھ سے عدالت زندگی کی گارنٹیاں مانگے، مجھے کبھی جاتی عمرہ بھجوائے، کبھی لندن بھجوائے. کوئی مجرم اتنا خوش نصیب ہے اس ملک میں؟ میں جواب لے لیتی ہوں نا، نون لیگ تو ہے نہیں، پیپلز پارٹی سے ہی جواب لے. عدلیہ کو تڑیاں لگا رہے تھے، اور زرداری صاحب کا 1.5 سال میں 2 پیشیوں پہ آئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے گھر سب جیل ہوتے ہیں، ان کے اسمبلی ہال سب جیل ہوتے ہیں، ان کو پروڈکشن آرڈر کی سہولتیں ملتی ہیں، ان کا ریکارڈ غائب ہو جاتا ہے، ان کا ریکارڈ جل جاتا ہے، ان کا ریکارڈ ہوا میں اڑ جاتا ہے. یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس ملک میں عدل ہو، اور یہ بھی یہ باتیں کرتے ہیں. نہ کریں اس طرح. آپ کو تو عدل ملا ہے، کہتے ہیں نا کہ 5-5 دن ضمانت کے لیے بلاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، آپ حکومت میں آ جاتے ہیں بدل. اب مجھے بتائیے، ہر کیس میں ضمانت بھی مل جاتی ہے، تو شکوے شکایت تو دونوں جگہ سے. حکومت میں آنے کا کیا مقصد ہے؟
نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب حکومت میں کیوں ہیں؟ چلیے ایک پوچھ بھٹو لیتی ہوں صاحب نا ہیں، ایک ضیاء کنڈی صاحب صاحب سے. ہیں. کیوں کنڈی ہیں صاحب. بھائی؟ یہ جمہوریت ہے اور پھر اوپر سے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. کنڈی صاحب بس آخر کا جو پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ بھائی یہ جو حساب کتاب کی بات آتی ہے تو پھر تو سب کے ہی معاملات ایک ہی جیسے یہاں پر نظر آ رہے ہیں. توشہ خانہ یہ کا دعا حوالہ کریں کہ اس ملک میں اصل عدل نہ ہو. اصل عدل ہوا تو یہ سارے غائب ہو جائیں گے، فارغ ہو جائیں گے. یہ سن لیا ہوگا. کنڈی صاحب یہ جو آپ لوگ پیپلز پارٹی جو کہ آئین تخلیق کیا، آپ کے جو بانی ہے پارٹی کے ذوالفقار علی بھٹو، وہ پیپلز پارٹی کیسے آئین سے بھاگ سکتی ہے اور کیسے 90 دن الیکشن کے خلاف جا سکتی ہے اس فیصلے کے؟ یہ بڑی ایک اچنبے کی بات معلوم ہوتی ہے. کیا اس پہ کنڈی صاحب کہیے گا؟ یہ آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں فیصلے کا؟ نہیں، آپ کو اس میں گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. ہم نے تو پہلے دن سے ہی کہا تھا کہ 90 دن میں الیکشن ہو چاہیے، اور میں نے اپنے پہلی سیگمنٹ میں کہا تھا کہ ہم اگر پولیٹیکل پارٹیز اگر ہم آپس میں بیٹھتے آج یہ دن ہمیں دیکھنے کو نہیں پڑتے. پھر جب کورٹ پہ بات آئی، الیکشن کمیشن اور پریزیڈنٹ نے فیصلہ کیا، اس وقت بھی 90 دن سے آگے انہوں نے کراس کیا. پھر عدالت میں فیصلہ چلا گیا. ہم نے اس دن بھی کہا تھا جب بھی الیکشن کمیشن یا جوڈیشری فیصلہ کرتی ہے، جب بھی الیکشن ہوگی، ہم نے تو اپنا پروسیس کمپلیٹ کیا تھا. اب دیکھتے ہیں کہ کل یہ عدالت جو ہے پھر کیا فیصلہ ہمیں سنا کے دیتی ہے. ہمیشہ عدالتی فیصلے ہم پر مسلط ہوتے ہیں اور عدالتی ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. میرے بھائی نے بڑی بات ہے کہ میں آج بھی کہتا ہوں کہ بالکل اس پاکستان میں عدل ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا میں کسی کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں یا کوئی، میں کہتا ہوں کہ میری پارٹی میں غلط بندے ہیں تو اس کو غلط بندے کو بالکل سزا ہونی چاہیے. انہوں نے ضیاء کی مثال دی. ضیاء کے جو ہے وہ فرزند جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے، ان کی اطلاع کی لرز ہے، وہ آج کل پی ٹی آئی میں ہیں اور پی ٹی آئی کو وہ آج کل ڈیفینڈ کر رہے ہیں. وہ تو مختلف پارٹیوں میں رہے نا. اب تو تازہ ترین خبر یہی ملی ہے. نہیں، لیکن بلاول بھٹو نے کہا تھا ضیاء کا اصل بیٹا نواز شریف ہے. اصل بیٹا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جزورک صاحب نہیں ہیں؟ مجھے بلاول کی، میں تو بلاول کی باتوں پہ بڑا یقین کرتا ہوں. بلاول صاحب نے تو پیناما کی انکوائری کو بھی ویلکم کیا تھا. یہ میری دیکھیں، یہ بریکنگ نیوز چلا دیں آج. ان کی خبر جو ہے انہوں نے جو بلاول صاحب کے باتوں پہ یقین کرتے ہیں، یہ بریکنگ نیوز چلنی چاہیے آپ کی. اس میں جہاں پر آپ نے انہوں نے توشہ خانہ کی بات کی یا جو کچھ بھی آصف علی زرداری صاحب کے متعلق باتیں کی، دیکھیں آپ نے آصف علی زرداری صاحب کو 11 سال جیل میں ڈالا، کچھ ثابت نہیں کر سکے. باتیں کرنا بڑا آسان ہے کہ فلاں ڈاکومنٹس بھی آ گئے، فلاں ڈاکومنٹس بھی آ گئے. عمران خان صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ میری جب حکومت آئے گی میں 6 مہینے کے اندر سب جتنے بھی کرپٹ ہیں ان کو پھانسی چڑھا دوں گا. 4 سال ان کی حکومت تھی، ادارے ان کے ساتھ تھے، سب کچھ ان کے ساتھ تھا. انہوں نے کیا کیا؟ تمام اپنے اپوننٹس کو جو ہے وہ جیل میں ڈالو اور کہا کہ اپنے آپ کو ثابت کرو کہ تم لوگ بے گناہ ہو. ہم گئے جیلوں میں، ہم نے کورٹس میں تاریخیں بک تھی. ہمیں عدالتوں نے جو ہے انہی عدالتوں نے ہمیں جو ہے پھر ضمانتیں بھی دی. پھر اگر ہوتا ان کے پاس اتنی ڈاکومنٹیشن ہوتی، اتنے پروف ان کے پاس موجود تو سر جب یہ عدالت عمران خان کو ضمانت دیں تو اعتراض، آپ کو ضمانت دیں تو نہیں. عدالتیں ایسے نہیں ہیں. ہم ٹیک اوے والی بات کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں صدف خدا نہ کرے آپ یا ہم میں سے کوئی ایسا، اور ہمارے لیے بھی 5 دن، ہم بھی ہماری 22 کروڑ عوام کی بھی یہ خواہش ہوگی کہ ہمارے لیے بھی عدالتیں 5 دن انتظار کریں ضمانت کے لیے. یہ عدالتیں صرف بڑے لوگوں کے لیے. اگر آپ دیکھیں کہ چھٹی کے دن ان کے لیے بھی انہوں نے بات کی نا حمزہ شہباز کی، ہوئی ہوگی بالکل، لیکن کیا اتوار کے دن عمران خان صاحب کو بیل نہیں ملی؟ بیل بیفور ارسٹ نہیں ملی. بیل بیفور ارسٹ کے لیے آپ کو حاضر ہونا پڑتا ہے، آپ کو فنگر پرنٹس بھی دینے پڑتے ہیں، لیکن ان کو ملی. میں تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر اس ملک میں عدل ہوتا تو آج ہم یہ آ کے یہ ڈسکشن نہیں کر رہے ہوتے. اگر میرے پارٹی میں غلط لوگ ہوتے ان کو بھی سزا ملتی، میڈیا میں غلط لوگ ہوتے ان کو بھی سزا ملتی، باقی سیاسی جماعتوں میں غلط ایک بات پہ تو آپ دونوں کا کنسنسس ہے جوڈیشری میں بھی ہوتے تو غلط سزا ملتی، فوج میں ہوتے غلط ہوتے تو حالات کچھ اور ہوتے. علی محمد صاحب سر، عدل وہی ہوتی ہے، حقیقی انصاف تو عدل ہی ہوتا ہے نا. اگر عدل ہوتا تو اس ملک میں سب کچھ ٹھیک ہو جاتا. اگر عدل نہیں ہوگا تو یہ چیزیں ہوتی رہی. علی محمد صاحب سر، فل کورٹ کی